und hilf mir und sei mir gnädig. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. O Allah, wir nehmen dich als Schutzschild gegen alles, was in ihren, den Feinden, Herzen ist und suchen Zuflucht bei dir vor ihren Übeln. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على رتل القرآن ترتيلا. آج سورہ نور کی آیات 52 تا 58 کا درس ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے۔ مومنوں کا قول جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، محض یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی ہیں جو مراد پا جانے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو یہی ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر تو انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے، تو کہہ دے قسمیں نہ کھاؤ، دستور کے مطابق اطاعت کرو۔
یقیناً اللہ جو تم کرتے ہو اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے۔ کہہ دے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، پس اگر تم پھر جاؤ تو اس پر صرف اتنی ہی ذمہ داری ہے جو اس پر ڈالی گئی، اور تم پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی تم پر ڈالی گئی۔ اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے، اور رسول پر کھول کھول کر پیغام پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز گمان نہ کر کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ مومنوں کو زمین میں بے بس کرتے پھریں گے، جبکہ ان کا ٹھکانہ آگ اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ آیات سورہ نور کی جو ایک رکوع بنتا ہے، یہ وہ آیات ہیں جو اسلامی زندگی کا ایک پورا نظام جو ہے اس کو پیش کرتی ہیں۔ اور اسلام اور دوسرے مذاہب میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ سلسلہ شروع کیا، اور ہر نبی کے ذریعے انسانیت کی کسی نہ کسی چیز کی اصلاح کرتا چلا آیا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جیسے آپ تمام انبیاء کی صفات کے نہ صرف مظہر تھے بلکہ ہر صفت کامل اور اکمل صورت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جو ہے وہ جلوہ گر ہوئی۔ بالکل اسی طرح جس طرح نبیوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، یہی مقام انبیاء کی امتوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ دیکھو جتنی امتیں میں نے ابھی تک پیدا کی ہیں تم سب سے بہترین ہو، سب سے اعلیٰ ہو، جو لوگوں کے فائدے کے لیے پیدا کی گئی۔ اور یہ جو آیات ہیں اس میں ایک نقشہ پیش کیا گیا اسلام کا جو دوسرے مذاہب سے اس لحاظ سے بھی فرق رکھتا ہے کہ بعض مذاہب میں صرف چند عبادات ہیں، اس کے بعد زندگی کی کوئی بھی گائیڈ لائن نہیں ملتی، لیکن ان آیات میں جو اسلامی نظام پیش کیا گیا اس کا تعلق نہ صرف انسانی اعمال سے ہے بلکہ باہمی تعلقات سے، نظام حکومت سے، آئلی مسائل ہوں، لین دین کے مسائل ہوں، قضائی معاملات ہوں، جو بھی زندگی میں انسان سوچ سکتا ہے وہ مکمل نظام خدا تعالیٰ نے عطا کیا، اور وہ مکمل رسول جو ہے اس نظام کو لے کے آیا جس نے ہمیں اپنی زندگی سے اس نظام پہ عمل کر کے بتا دیا کہ میں نے یہ نظام آپ کو پیش کیا، اب یہ نظام آپ کو اپنی زندگی پہ لاگو کرنا ہوگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑا عجیب نکتہ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم میں، جہاں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہر نبی کو بطور گواہ لائے گا اس کی امت پہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے اوپر گواہ لائے گا۔ اس میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ گواہ لانا کیا ہوگا؟ فرمایا گواہ لانا یہ ہوگا
کہ نبی کو اللہ تعالیٰ لائے گا اور اس کی امت میں اعلان کرے گا کہ اب جو بھی اس نبی جیسا ہے، اس نبی کے رنگ میں رنگین ہو گیا، وہ اس نبی کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اور اسی طرح ہر نبی کے ماننے والے اپنے نبی کے ساتھ جو اس کے رنگ میں رنگین تھے، جنہوں نے دل و جان سے اس کے احکام پہ عمل کیا، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اور پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کے اوپر گواہ لایا جائے گا۔ انبیاء کے لیے بھی پیمانہ آپ ہوں گے، اور وہی آپ کے ساتھ شامل ہوگا جو لازماً محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگین ہو گیا۔ اس لیے ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کا جتنا بڑا اللہ کا ان پہ احسان ہوا کہ اللہ نے ان کو نبی بھی وہ دیا جو سب سے کامل، اور انسانیت میں ان کو وہ درجہ دیا جو سب سے اعلیٰ۔ اب ان کا فرض یہی ہے، جب بھی انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کوئی آواز آئے اور کسی طرح کا ان کا معاملہ ہو، تو جو اللہ اور اللہ کا رسول فیصلہ کر دے اس پہ انہوں نے اور کچھ نہیں کہنا سوائے اس کے سمینا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم دل و جان سے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ جو یہ کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں، وہی پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قیامت میں لایا جائے گا تو ان کے ساتھ شامل ہو سکیں گے۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیات قومی ترقی سے تعلق رکھنے والے ایک نہایت ہی اہم اصول پر مشتمل ہیں، اور ان میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپس کے اختلافات میں جب تک خدا اور اس کے رسول کو حکم نہ بنایا جائے، یعنی فیصلہ ان سے نہ کروایا جائے، اس وقت تک مسلمان بحیثیت قوم مجموعی ترقی نہیں کر سکتے۔ یہ منافقت اور بے ایمانی کی علامت ہوتی ہے۔ اب اگلی بات جو حضور فرماتے ہیں یہ بڑی قابل توجہ ہے۔ فرمایا کہ یہ منافقت اور بے ایمانی کی علامت ہوتی ہے کہ جہاں اپنا فائدہ دیکھا وہاں تو خدا اور اس کے رسول کی بات مان لی، اور یہ ہمیں عام نظر آتا ہے۔ آگے حضور فرماتے ہیں اور جہاں نظر آیا کہ اگر میں نے خدا اور اس کے رسول کی بات مانی تو مجھے نقصان ہوگا، وہاں ان کے فیصلہ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہی وہ مضمون ہے کہ جو اس طرح کے عمل کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کی بات ہو تو 100 بسم اللہ، صدقے واری جائیں گے، خلیفہ وقت پہ بھی نظام پہ بھی، لیکن اپنی مرضی کے خلاف ہو تو پھر کسی کی کوئی پرواہ نہیں، پھر وہی کرنا ہے جو ان کے دل میں آئے۔ اسی مضمون کو سورہ نساء کی آیت 66 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فَلَا وَرَبِّكَ، بس نہیں، ہرگز نہیں، اور تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک جو ان کا جھگڑا ہے کسی طرح کا ہو، وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ذاتی ہو یا جماعتی ہو، کسی طرح کا ہو، کسی نوعیت کا ہو، وہ تجھے اس میں حکم بنائیں، تیرے پاس لائیں، تو اس سے اس کا فیصلہ چاہیں، اور فیصلے کے بعد ان کی حالت کیا ہو، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس فیصلے پہ وہ ان کے خلاف بھی ہو، ان کے دلوں میں کوئی انقباض نہ ہو، دل سے وہ راضی ہوں، دل اس فیصلے پہ مطمئن ہوں۔ حرجم مما قضیت ویسلموا تسلیما، اب یہ عربی گرامر کی روح سے یسلموا تسلیما، یہ شدت کا ہے، صرف اسے مانے نہیں بلکہ ظاہراً اور باطناً وہ اس کو ماننے والے ہوں۔ تو جب تک ان فیصلوں کو جو خدا اور خدا کا رسول اور رسول کے بعد جو نیابت ہے خلافت اور خلیفہ وقت اس طرح نہ مانا جائے تو خدا کے حضور انسان مومن نہیں ٹھہرتا۔ پھر حضور فرماتے ہیں مسلم موعود رضی اللہ تعالی عنہ انہی آیات کی تفسیر میں کہ دو نہایت اہم باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔
اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری قاضی قرار دیتا ہے، آخری فیصلہ کرنے والا۔ یہ انسان نہیں، خدا قرار دے رہا ہے، اور فرماتا ہے کہ آپ کے کسی فیصلہ پر کسی اور کے پاس کسی کو اپیل کا ہرگز حق حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح پھر آگے جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پہ آتا ہے، پھر خلافت پہ آتا ہے، کہ ان کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا، اس کے خلاف اپیل کا حق خدا نہیں دیتا۔ اور فرمایا اور آخری فیصلہ کا حق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکومت کے اختیارات حاصل تھے۔ اب وہی آگے دوسری بات حضور بیان فرماتے ہیں۔ دوسری بات جو اس سے ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ ان فیصلوں کے تسلیم کرنے کو ایمان کا جزو قرار دیتا ہے، کہ اگر یہ فیصلے منظور نہیں تو بے شک نمازیں پڑھیں، بے شک زکوٰۃ عطا کریں، حج کریں، جو نیکیاں کریں، لیکن اگر ان فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم نہیں کیا گیا، جو خلیفہ وقت اس زمانے میں جو نبوت کے آگے سلسلے کو لے کے چلتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہوئے انقباض ہے، تو پھر وہ ایمان خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انہی آیات میں ایک اور مضمون بیان فرماتا ہے جو خاکسار نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج میں یہ جو مکمل اطاعت کا مضمون ہے نا، کہ اس سے باہر کوئی عضو نہ ہو۔ خاکسار نے شروع میں جو درس دیا تھا آغاز میں تقویٰ پہ، کہ ہر عضو کا تقویٰ ہوتا ہے، تو ہر عضو کی اطاعت ہوتی ہے۔ آنکھوں کی اطاعت ہے، زبان کی، کان کی، ہاتھ کی، پاؤں کی، دل کی، خیالات کی، ہر عضو کی اطاعت ہے۔ اور جب تک ہر عضو کی اطاعت نہ ہو، انسان مسلمان خدا کی نگاہ میں نہیں ہوتا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھے اعضاء آپ کے جو ہیں وہ مسلمانوں والے ہوں، آدھے اعضاء جو ہیں وہ غیر مسلموں والے ہوں، آدھے آپ اعضاء اطاعت کرنے والے ہوں، آدھے اعضاء آپ کے نافرمانی کرنے والے ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنے ذہن کے مطابق تصویر بنائی جب ابھی میں نے کائنات کا آغاز نہیں کیا تھا، پھر اس تصور اور تصویر کے مطابق میں نے کائنات کو شروع کیا، اور اس کی ایک منزل تھی، وہ منزل تھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے ہر ایک ان کے جسم ہو یا روح ہو، انگ انگ خدا تعالیٰ کی اطاعت میں ڈوبا ہوا تھا، خدا کے رنگ میں رنگین تھا، ایسے ہی آپ کے ماننے والے بھی خدا اور خدا کے رسول اور آگے ان کی جو اطاعت کی نظام ہے خلافت کا، اس کے رنگ میں رنگین ہو جائیں۔ فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، کہ دیکھو اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمام بنی نوع انسان سے میں خدا تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کی وجہ سے چن لیا۔ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ حَرَجٌ، اور فرمایا کہ دین کے معاملے میں، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو اپنا نمونہ دیا، نظام پیش کیا، کامل نظام، وہ دنوی معاملات میں ہو، دینی معاملات میں ہو، وہ انفرادی ہو یا قومی ہو، اس میں اللہ کہتا ہے اس نے کوئی ایسی چیز پیش نہیں کی جو ہمارے لیے نقصان کا موجب ہو، تنگی کا موجب ہو، ہر چیز ہماری بھلائی کی، ہر چیز ہماری آسانی کی۔ اور فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، دیکھو تمہارے باپ ابراہیم وہ اس مذہب کو اپنا کے ثبوت دے چکے ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا ثبوت دیا؟ قرآن میں آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسلم، ابراہیم اپنا سب کچھ میرے سپرد کر دے۔ فرمایا اسلمت لرب العالمین، ایک ذرہ نہیں وقت لگنے دیا کہ میں اپنا سارا کچھ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے اسی چیز کو چاہتا ہوں، یہی تم سے میری توقع ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اللہ کہتا ہے اللہ نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل وفی ھذا، آغاز سے لے کر اللہ کی نگاہ میں یہ امت مسلمان امت ہے۔ اور مسلمان یہ نہیں کہ ان کا دل مسلمان ہو، ان کی زبان مسلمان ہو، آنکھیں مسلمان ہوں، کان مسلمان ہوں، ہاتھ مسلمان ہوں،
جسم کا ذرہ ذرہ مسلمان ہو تو تب وہ اسلام کا پورا نام انسان کی ذات پہ صادق آتا ہے، چسپاں ہوتا ہے۔ لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، اور فرمایا مسلمان ایسے بننا کہ کل کو رسول تمہارے پہ گواہ ہوگا، رسول کھڑا ہوگا قیامت کو اور آپ کو بتایا جائے گا دیکھو جو اس جیسا ہے اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ فرمایا ایسے مسلمانوں بنو لِیَکُونَ الرَّسُولُ شَہِیدًا عَلَیکُم، کہ تمہارا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا گواہ بن جائے۔ وَتَکُونُوا شُہَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور باقی لوگوں کے تم گواہ ہوگے، باقی لوگ باقی امتوں کو تم پہ ماپا جائے گا، تمہارا رنگ دیکھ کے خدا کہے گا دیکھو جیسے یہ مسلمان ہیں، ان کا جسم کا کوئی حصہ اسلام سے الگ نہیں ہوا، ذرہ ذرہ ان کا جو ہے وہ مسلمان ہو چکا تھا، ان جیسا جو ہے وہ الگ ہوتا جائے۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا یہ کیسے ہوگا، اسلام کیسے انسان پر غالب آئے گا؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّہ، اور اللہ کے ساتھ مضبوطی سے بندھ جاؤ۔ اب اللہ کیا ہے ہمارے پاس اس وقت؟ اللہ کو پکڑنے کا ذریعہ خدا تعالیٰ نے ہمیں خلافت عطا کیا ہے، تو خلافت کے ساتھ ایسے چمٹ جائیں کہ جس میں ایک ذرہ رکھنا نہ ہو۔ ہوا مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، اور وہ کیا ہی بہتر مددگار اور کیا ہی بہترین مولا ہے۔ اب آگے خلافت کا اس میں وعدہ ہے، سارا ہے، اللہ شروع میں رسول کی اطاعت کہتا ہے، پھر خلافت کا مضمون لے کے آتا ہے، خلافت کے بعد پھر اطاعت رسول کی کہتا ہے۔ گویا خدا تعالیٰ نے خلافت اور رسول کی ذات کو ایک قرار دیا، اور خلافت کا جو فرمان ہے اس کو رسول کا فرمان قرار دیا۔ اسی بات کو آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ان آیات میں کہ دیکھو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ تم نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی جب خلافت قائم ہو جائے تو بنیادی کام کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کی، اب رسول کی شکل ہمارے پاس خلافت کی شکل میں ہے، ان کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے۔ آپ اگر حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے آغاز سے لے کے آج تک جتنے خطبات ہوں یا خطبات ہوں ان کو غور کر کے دیکھ لیں، نماز کا قیام اور مالی عبادت اور اطاعت، یہ تین مضامین مسلسل چلتے ہیں۔ اب کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو؟ اس لیے کہ نماز تب نماز ہوگی جب نماز انہی قدموں پہ اور انہی ہدایات کے مطابق ادا ہوگی جو خلافت ہمیں اب عطا کرتی ہے۔ خلافت ہمارا رخ بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے، کون سی دعائیں کرنی ہے اور کون سی دعائیں اللہ اب اس وقت ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ اللہ ہمیں اپنی مرضی نہیں بتاتا، وہ خلیفہ وقت کو بتاتا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں، چوتھا جمعہ گزر گیا، حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز مسلسل جماعت کے حالات، وہ پاکستان ہو، الجزائر ہو، دوسرے ممالک ہوں، ان کے لیے دعا پہ زور دے رہے ہیں کہ سارے اس دعا پہ لگ جائیں۔ اب اس نظام کو سمجھیں کہ جب خلیفۃ المسیح نے ایک دعا بتا دی کہ یہ دعا کرنی ہے، پھر ساری دعائیں انسان کو بھول جانا چاہیے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا خلیفۃ المسیح فرمائے کہ یہ دعا کریں اور ہم خدا کے حضور دوسری دعائیں لے کے جا رہے ہوں، وہ کیسے قبول کرے گا؟ اس کو نہیں نظر آ رہا کہ میرا جو مقرر کردہ امام ہے وہ تو ان کو کہہ گیا کہ یہ درخواست لے کے حضور خدا کے حضور جانا ہے، یہ درخواست ہے جس کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے، اور ہم ہر ایک اپنی اپنی درخواستیں لے کے جا رہے ہوں گے، تو کیا وہ قبول ہوں گی؟ کسی صورت قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ دعا وہی قبول ہوتی ہے جو خلافت کے در سے گزرتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اپنی دعاؤں کو خلیفۃ المسیح کی دعاؤں کے پیچھے لگائیں، جو حضور دعا کرتے ہیں، جس کی طرف توجہ دلاتے ہیں، سارا زور اس دعا پہ لگا دیں، راتوں کو جاگیں، خدا کے حضور گریں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے یہ حالات بدلنے ہیں تو اطاعت کی شکل میں بدلنے ہیں۔ جب خدا دیکھ لے گا کہ ہم سارے سر تا پاؤں مسلمان ہیں اور ہم اطاعت میں غرق ہو گئے ہیں،
تو خدا قادر ہے، اس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں، وہ ایک دم میں یہ حالات بدل سکتا ہے۔ اگر کمزوری ہے تو ہماری کمزوری ہے، کمی ہے تو ہم میں یہ کمی ہے، اور اس کمی کو کسی نے دور نہیں کرنا، یہ ہم نے دور کرنا ہے۔ مجھے ایک بات یاد ہے گئی، ایک دفعہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، آپ سے یا کسی بھی خلیفہ وقت سے پوچھا کہ اسلام کب غالب آئے گا، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو اسلام زمینوں پہ غالب نہیں آنا، آپ ہے نا، آپ اپنی ذات پہ اسلام کو غالب کر دیں تو اسلام ایک جگہ غالب آ گیا۔ اسلام نے تو دلوں پہ، جسموں پہ، روحوں پہ غالب آنا ہے، تو اب اس میں ہمیں کیا رکاوٹ ہے؟ اس میں ہمیں کون سی مجبوری ہے کہ ہم اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو مکمل مسلمان خدا کے حضور ہو کے پیش کر دیں؟ اس میں تو ہمیں کوئی باعث سے دباؤ نہیں۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جن دعاؤں کی طرف توجہ دلائی اور دلاتے ہیں، یاد رکھیں ان سے ہٹ کے اگر آپ دعا کریں گے تو یہی ہے، آپ اپنے طور پہ بات کر لیں، آپ کو اپنا جہاں بھی آپ کام کرتے ہیں، وہ آپ کسی جگہ دنیا کی جگہ ہے یا دین کی ہے، کہیں بھی کام کریں، آپ کو کہا جائے کہ آپ یہ درخواست جو ہے وہ جا کے حاکم بالا تک لے جائیں، آپ اس کو سائڈ پہ رکھیں، ایک اپنی درخواست لکھ لیں، اس کو لے کے چل پڑیں، اور حاکم بالا وہ جو غیب کا جاننے والا، جس کو پتہ ہے کہ اصل جس نے اسے کہا ہے میرے پاس آنے کا، اس نے اس کو کیا ان سی درخواست دی تھی، کس کے لیے دعا کا کہا تھا۔ تو خدا را اس بات کو سمجھیں، خلافت یہ خدا کی قائم کردہ ہے، اور خلافت خدا اور ہمارے درمیان ایک وسیلہ ہے، اس وسیلہ کی رضا کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی، ورنہ بھول جائیں کوئی دعا نہیں جو اس دعا سے ٹکراتی ہے اور پھر اللہ اس کو قبول کر جائے۔ اس لیے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بھی ان آیات کی روشنی میں اپنے 24 مئی 2019 کے خطبہ میں یہی 8 آیات تلاوت کی اور ان کی تفسیر بیان فرمائی۔ اب حضور کا ایک اقتباس میں آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں پس ہر بات اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان فرما دی، یعنی ان 8 آیات میں، کہ تم 1000 دعویٰ کرو کہ تم مومن ہو، ایمان لانے والے ہو، لیکن جب تک ہر امتحان اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر شرح صدر اور کامل یقین سے عمل نہیں کرو گے، کامیابی نہیں مل سکتی۔ پس حقیقی کامیابی پانے کے لیے اور بامراد ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا ضروری ہے کہ کہیں وہ میرا پیارا محبوب خدا میرے کسی عمل سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح تقویٰ پر قائم ہونا ضروری ہے کہ ہر نیکی اور اعلیٰ اخلاق کو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، جب یہ ہوگا تو پھر کامیابیاں بھی ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کی امان بھی حاصل رہے گی۔ اگر ہم جائزہ لیں تو اکثر موقع پر یہ نظر آئے گا، اب یہ وہ تکلیف دہ صورتحال ہے جو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنا جماعت کا جائزہ لے کے ہمارے سامنے رکھی۔ آپ فرماتے ہیں اگر ہم جائزہ لیں تو اکثر موقع پر یہ نظر آئے گا کہ اطاعت کے وہ معیار حاصل نہیں کرتے جو ہونے چاہیے۔ اگر کسی بات پر عمل کر بھی لیں تو بڑی بے دلی سے عمل ہوتا ہے جو مرضی کے خلاف باتیں ہوں، یعنی جو بھی ہماری مرضی کے خلاف ہو، ایک چیز ہم چاہتے ہیں، فیصلہ اس کے خلاف آ گیا تو اب ہمارا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، مجبوری ہے۔ ایسی ماننے کی حالت کو خدا قبول نہیں کرتا، کیونکہ حضور فرماتے ہیں بے دلی سے عمل ہوتا ہے جو مرضی کے خلاف باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے جو حکم ہیں، ان آیات میں اتنی بار جو اطاعت کا حکم آیا ہے یہ خلافت کے جاری رکھنے کے وعدے کے ساتھ ان آیات میں آیا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خلافت کا نظام بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات اور نظام کا ایک حصہ ہے، پس خلافت کی باتوں پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے۔ پس خلافت کی باتوں پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے، بلکہ ایک قومی اور روحانی زندگی کے جاری رکھنے کے لیے مومنین کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ
کہ اپنی اطاعت کے معیار کو بڑھائیں۔ یہاں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے الفاظ ختم ہوتے ہیں، اور بطور بیعت کنندہ کے ایک بات ذہن میں بٹھا لیں، بیعت کرنے کا مطلب ہے بک جانا۔ اس کے بعد انسان کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، خدا اس کی اپنی مرضی پہ ایک موت چاہتا ہے۔ مرضی ہوگی تو خلافت کی ہوگی، مرضی ہوگی تو خلیفہ وقت کی ہوگی۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، کوئی ذات نہیں ہوتی۔ اگر ذات ہے تو پھر بیعت کو نہیں سمجھ پایا انسان۔ ذات فنا ہو جاتی ہے، ذات باقی ہوتی ہے خلیفہ وقت کی، ذات باقی ہوتی ہے خدا تعالیٰ کے رسول کی، اور ذات باقی ہوتی ہے اس خدائے واحد و یگانہ کی جس پہ کبھی فنا نہیں۔ اگر آپ اپنی ان ذاتوں کو ان ذاتوں کے اندر ضم کر لیں گے تو خدا کے فضل سے آپ بھی غیر فانی ہیں، اور اگر آپ نے اپنی ذات کو الگ رکھا تو ایسی ذاتیں مٹا دی جاتی ہیں۔ اس دن سے ڈریں اور اپنی کامل اطاعت کے نمونے دکھاتے ہوئے ان میں شامل ہو جائیں جن کو خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں ہونے کی اجازت دے گا، جن سے خدا خوش ہوگا۔ اللہ اپنے فضل سے ہمیں ایسے ہی بننے کی توفیق دے، اور ہم میں سے ہر ایک ایسا ہو جس پہ اللہ کی بھی پیار کی نظریں پڑیں، اللہ کے پیاروں کی بھی پیار کی نظریں پڑیں، اور ہم خلافت کے دستے بازو بن جائیں۔ اے خدا تو ایسا ہی کر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ Dars verpasst? Kein Problem. Auf unserem YouTube-Kanal muslimtv.de finden Sie die bisher vorgetragenen Darsul Quran auf Abruf wieder. قرآن سب سے اچھا قرآن ورتل القرآن